نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ 28ویں پارے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبہ کے معنی ہیں لوٹنا، رجوع کرنا۔ عربی لغت کی مشہور کتاب منجد اور مصباح اللغات میں ہے کہ توبہ باب نصرہ ینصرو کا مصدر ہے۔ تابہ یتوب توبتاً۔ تابہ الی اللہ کا مطلب ہے گناہ سے روگردانی کر کے، گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نادم و پشیماں ہونا۔ اور اس سے صفت کا صیغہ آتا ہے تائب، توبہ کرنے والا، گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا، نادم و پشیماں ہونے والا۔ تاب اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ کو معاف کر کے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا، بخش دینا اور دوبارہ مہربان ہونا۔ اس سے صفت کا صیغہ آتا ہے تواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے، مگر معنی الگ الگ ہیں، معنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ جب بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے توبہ کرنے والا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب یہ اللہ رب العزت کی صفت ہو تو معنی ہوں گے توبہ قبول فرمانے والا۔ قرآن کریم میں ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کو ترک کر کے سچے دل سے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ ہو۔ نمازیں نہ پڑھی ہوں، روزے نہ رکھے ہوں تو ان کی قضا کرے۔ کسی کا مال غصب کیا ہو یا جائیداد پر قبضہ کیا ہو تو واپس کرے۔ حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے جب صاحب حق معاف کرے گا۔ یہ بات یاد رہے، توبہ کرنا آسان ہے مگر توبہ پر قائم رہنا مشکل ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں توبہ نصوح کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کا اثر تائب توبہ کرنے والے کی شخصیت اور اس کے کردار و اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والا پہلے بد اخلاق تھا تو اب خوش اخلاق ہو جاتا ہے، تند مزاج تھا تو منکسر المزاج ہو جاتا ہے، متکبر تھا تو متواضع ہو جاتا ہے، گناہ گار تھا تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، عاصی و نافرمان تھا تو مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔
معصیت میں گرفتار تھا تو اطاعت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، امام العادلین، عز الاسلام والمسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے اصحاب سے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ الفتح الربانی میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ ایک دن آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، الا اعلمکم ما داؤکم وما دواؤکم، کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں تمہاری بیماری کیا ہے اور تمہاری دوا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، داؤکم الذنوب ودواؤکم التوبۃ، گناہ تمہاری بیماری ہے اور توبہ تمہاری دوا ہے۔ مشکات المصابیح میں ہے، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل سیکل ہو جاتا، صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، پورے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا انفیکٹ قلب کا قالب سے، دل کا جسم سے گہرا تعلق، جیسے جڑ کا تعلق شاخوں سے ہوتا ہے۔ گناہ جسم کرتا ہے اور سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ جب دل کو رنج و غم، کرب و الم لاحق ہوتا ہے تو جسم نحیف و نازار، دبلا پتلا، لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ قلب کی سیاہی بڑھنے نہ پائے بلکہ وہ سیکل و صاف ہو جائے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ وہ توبہ قبول فرما کر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔